سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا۔ اور رات کے وقت بس آپ تہجد پڑھیے، یہ اضافی ہے آپ کے لیے۔ عسى ان يبعثك ربك، ان قریب فائز کرے گا آپ کو آپ کا پروردگار مقام محمودا، مقام محمود پر۔ اس آیت مبارکہ کی وضاحت کچھ گزشتہ درس میں ہو چکی ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کے بعد براہ راست تہجد کا حکم دیا گیا، جو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ ہمارے لیے یہ نفل ہے، گناہوں کا کفارے کا ذریعہ۔ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مزید درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، چونکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، گناہوں کی بخشش کی ضرورت ہمیں ہے، آپ کو نہیں۔ تہجد کا یہ اثر کہ تہجد پڑھنے سے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نافلۃ لک، آپ کے لیے یہ اضافی چیز ہے، یعنی آپ کے درجات اس سے اور زیادہ بلند ہوں گے۔ تہجد کی رکعات اوقات کے بارے میں کل عرض کر چکا ہوں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف فرمائی، فرمایا ان کا روزہ بھی بہت ہی عمدہ روزہ تھا، ان کی تہجد بھی بہت ہی عمدہ تہجد تھی، اور پھر وضاحت فرمائی کہ وہ روزہ کیسے رکھتے تھے اور تہجد کیسے پڑھتے تھے۔ فرمایا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس کو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی اچھا ہے، اس میں نہ طبیعت کے لیے اکتاہٹ ہے اور نہ ہی طبیعت کو مزاج کو بالکل کھلا چھوڑ دینا، تو نہ مسلسل روزہ رکھنا جو ہے یہ اچھا ہے، اور نہ بالکل نہ رکھنا یہ اچھا ہے۔ اس کی آپ نے تعریف فرمائی کہ وہ ایک دن رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے، یہ بہت اچھی ترتیب ہے۔ اسی طرح ان کی تہجد کی تعریف فرمائی، فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تہجد یوں پڑھتے تھے۔ مفہوم اس کا یوں عرض کیا، مفہوم اس کا یوں ہے، فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام رات کے 6 حصے کرتے، پہلے نصف کے اندر آرام فرمایا کرتے تھے، اور دوسرے تہائی کے اندر وہ اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے، زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور آخری جو 6واں حصہ رہ جاتا اس میں پھر آرام کیا کرتے تھے۔ اس سے صبح کی عبادت کے لیے بشاشت اور نشاط بھی مل جاتا ہے۔ کل ہمارے بھائی حاجی تاج صاحب پوچھ رہے تھے کہ اگر جلدی اٹھ جائے بندہ اور پھر دوبارہ تہجد پڑھ کے سونا چاہے تو یہ اچھا ہے، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ اب میں فجر کے لیے اٹھ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے اور مسجد نبوی کے امام اور خطیب بھی وہی تھے، تو صبح کی نماز پڑھایا بھی کرتے اور دیکھا بھی کرتے بھی کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا وہ غیر حاضر ہے، تو پوچھا گیا کہ وہ کہاں ہے، گھر تشریف لے گئے، اس کی والدہ نے بتایا کہ جی رات بھر عبادت کرتا رہا تو صبح نماز کے لیے اٹھ نہیں سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں کہ بندہ رات بھر بے شک سو جائے،
صبح کی نماز میں حاضر ہو، کیونکہ صبح کی نماز کی حاضری یہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ تو اگر تہجد پڑھنے میں یا تہجد کے لیے اٹھا اور دوبارہ سونے میں یہ اندیشہ ہو کہ اب نماز جاتی رہے گی، تو پھر یا جاگتے رہنا چاہیے یا فجر کی ترتیب پکی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اس کو آپ نے پسند فرمایا۔ مثلا اگر رات 6 گھنٹے کی ہے تو پہلے 3 گھنٹے وہ آرام کرتے، پھر 2 گھنٹے عبادت کرتے، پھر 1 گھنٹہ آرام فرماتے۔ آپ نے اس ترتیب کی تعریف فرمائی۔ بعض روایات میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ رات بھر تہجد پڑھتے اور صبح کی جب اذان ہوتی تو پھر آپ اس کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھا کرتے، اس لیے فجر کی اذان سے لے کر اشراق تک پھر درمیان میں سوائے 2 سنت فجر اور 2 فرض فجر کے اور کوئی نماز نہیں۔ قضا نماز اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ علیحدگی میں پڑھ سکتا ہے، نفل نہیں کسی قسم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فجر کی اذان کے بعد کچھ دیر لیٹ جایا کرتے تھے تاکہ اس کے بعد نشاط اور تیقظ کے ساتھ فجر کی نماز اور دن کی عبادات میں مشغول ہوا جا سکے۔ تو یہ تہجد کی ترتیب جس کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی۔ اور ایک بات اس سلسلے میں یہ کہ جب انسان تہجد کے لیے اٹھے تو دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ یاد رکھے ایذائے مسلم حرام ہے، تہجد کا پڑھنا نفل ہے، بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فضیلت کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم حرام کام بھی کرنے سے پرہیز نہیں کرتے۔ حجر اسود پہ جائیں نا تو لوگ مسلمانوں کو تکلیف اور اذیت دے کے حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حجر اسود کا بوسہ لینا زیادہ سے زیادہ سنت کہا جا سکتا ہے اس کو، اور اس میں بھی اجازت ہے، بھیڑ بھاڑ ہو، تکلیف کا اندیشہ ہو تو بوسہ نہ لیں، صرف استلام کر لیں، اشارہ کر لیں۔ لیکن وہاں کوشش یہ کی جاتی کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے، کسی کو دھکا لگتا ہے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، پڑی ہوتی رہے، میں نے تو بوسہ لینا ہے۔ میرے بھائیو، مسلمان کو تکلیف دے کر نفلی عبادات کرنا یا اس کو فضیلت کی چیزوں کو حاصل کرنا یہ کہیں بھی پسندیدہ نہیں۔ تو تہجد کے لیے اٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے؟ فرمایا کہ قام رویدہ، آپ بہت آرام کے ساتھ اٹھتے تھے تاکہ سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو۔ وفتح الباب رویدہ، اور دروازہ بھی کھولتے تو بہت آرام کے ساتھ دروازہ کھولتے۔ یہ نہیں کہ اب تہجد کے لیے اٹھا ہے تو صرف اپنے گھر کوئی نہیں، سارے محلے کو پتہ چلے کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب تہجد کے لیے اٹھے ہوئے، تو یہ انداز غلط ہے۔ ہاں، آپ نے ترغیب کے لیے فرمایا کہ دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے، ظاہر ہے ہر اچھے کام کی دوسروں کو ترغیب دینی چاہیے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے اس مرد پر جو خود تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور پھر اپنی بیوی کو بھی تہجد کے لیے اٹھاتا ہے، اور فرمایا اللہ رحم کرے اس بیوی پر جو خود تہجد کے لیے اٹھتی ہے اور پھر اپنے خامن کو بھی تہجد کے لیے اٹھاتی ہے۔ اور وہاں لفظ فرمائے کہ پانی کے چھینٹے منہ پہ مارتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں کہ تکلیف اور ایذا دے کے اٹھایا جائے، اس کا مقصد ہے ترغیب دے کے اٹھایا جائے، شوق دلا کر اٹھایا جائے، اس کے لیے رحم کی دعا ہے۔ ورنہ ایسی بہت ساری روایات ہیں کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے، ازواج مطہرات آرام کر رہی ہوتی تھی، زبردستی آپ نے تہجد کے لیے کسی کو نہیں جگایا۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال تہجد ایک بہت عظیم عبادت ہے، گناہوں کی کفارے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم نے تلاش کی کہ قبر کی روشنی کس عمل کے اندر ہے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ قبر کی روشنی تہجد کی نماز کے اندر ہے۔ تو بہت زیادہ کوشش اور اہتمام کے ساتھ اس عبادت کو کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اس کے ساتھ فرمایا
عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، ہو سکتا ہے ان قریب آپ کو آپ کا رب مقام محمود تک پہنچائے۔ مقام محمود کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جس تک آدم سے لے کر عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ مقام 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کم و بیش اللہ نے صرف اپنے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے۔ اور زیادہ تر مفسرین فرماتے ہیں اس مقام محمود سے مراد، جس کی وضاحت خود حدیث شفاعت میں بھی ہے، کہ جب قیامت کا ہولناک دن ہوگا، 50,000 سال کا وہ دن جس میں عام انسان تو عام انسان، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنی اپنی پڑی ہوگی، اور سب کی زبان پہ یہ الفاظ ہوں گے، یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ اس ماحول اور میدان کے اندر لوگ یہ کوشش کریں گے کہ ایسا آدمی تلاش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو جائے اور اس سختی سے جان چھوٹے، یہ ہولناکی جو ہے اس سے جان چھوٹے۔ تو وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کے کہیں گے کہ آپ پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، ابو البشر ہیں، آپ اللہ سے درخواست کریں حساب شروع ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے کہ لست لہا، میں اس کا اہل نہیں ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، تم آگے جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے۔ اسی طرح ترتیب سے وہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتے ہوتے عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے، سب ہی معذرت کر لیں گے اور اپنا کوئی نہ کوئی عذر بیان کر دیں گے کہ میں اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا، میں اس کا اہل نہیں، تم آگے جاؤ آگے جاؤ۔ آخر میں سب لوگ کہیں گے ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں اٹھوں گا اور میں اللہ کے عرش کے سامنے جاؤں گا اور میں سجدہ کروں گا، اور طویل سجدہ ہوگا۔ بعض نے اس کو 1 ہفتے کا فرمایا، بعض نے 2 ہفتوں کا، کم و بیش مدت روایات میں آئی ہے۔ یہ طویل ترین سجدہ ہوگا، اور آپ فرماتے ہیں میں اس میں اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ جو نہ اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی نہ اس کے بعد کوئی کر سکے گا، ایسی تعریف میں کروں۔ اسی تعریف کی جگہ کو مقام محمود کہا گیا۔ یہ وہ مقام محمود ہے جو صرف اللہ نے مختص کیا ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس طویل سجدے کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل توتا وشفع تشفع، مانگیے کیا مانگتے ہیں آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے کس کی کرتے ہیں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ آپ کی سفارش پہ حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور میرے بھائیو شفاعت جو ہے، سفارش جو ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا انکار کیا جائے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پہ یہ بات ارشاد فرمائی، آپ کی سفارش پہ امت کے بہت بڑے طبقے کی بخشش ہوگی۔ آپ نے فرمایا علماء کو سفارش کا حق دیا جائے گا۔ دہلمی میں یہ روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے، جس کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں بھی نقل کیا۔ فرمایا کہ ایک عالم کو سفارش کا اختیار دیا جائے گا، اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ تیرے جتنے شاگرد ہیں ان سب شاگردوں کو تو اپنے ساتھ جنت میں لے جا، چاہے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر بھی۔ ایک عالم کو اس کا حق دیا جائے گا۔ ایک شہید جو ہے وہ 70 لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ آپ نے فرمایا میری امت کے کسی آدمی کی سفارش پہ قبیلہ مضر اور ایک اور قبیلے کا نام لیا جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، فرمایا ان کی تعداد کے برابر لوگوں کی بخشش کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو آپ کی سفارش سے ہوگی بخشش،
شہداء کی سفارش سے ہوگی، علماء اور حفاظ کی سفارش سے ہوگی، حاجی کو سفارش کا حق دیا جائے گا۔ یہ سب روایات کے اندر موجود ہے۔ اصل میں سفارش کا مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ لوگ مغالطے میں پڑ جاتے، وہ سمجھتے سفارش کا مطلب یہ کہ جب سفارش کر دی تو اللہ کو ماننی پڑے گی، اللہ مجبور ہو جائے گا۔ یہ بات غلط ہے۔ اللہ سفارش کا حق ہی اس کو دیں گے، اجازت ہی اس کے متعلق دیں گے جس کو اللہ نے معاف کرنا ہوگا۔ جس کو معاف ہی نہیں کرنا ہوگا اس کے متعلق سفارش کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اور ہمارے لیے یہ ایک اور بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری سفارش جو ہے اور میری شفاعت جو ہے یہ خاص طور پہ میرے ان امتیوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ علماء حفاظ شہداء کی سفارشوں سے صغیرہ گناہوں والے معاف ہوں گے، ان کی بخشش ہوگی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کبیرہ گناہ والوں کی بخشش ہوگی۔ لیکن میرے بھائیوں، ایمان اور عقیدے کا سلامت ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، عقیدہ اور نظریہ جس کا درست نہیں ہوگا، وہ اللہ کا منکر یا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر یا دین کی کسی ایک بات کا انکار کرتا ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، کسی انداز سے بھی وہ کافر ہے، اس کے لیے کوئی سفارش نہیں کرے گا، اجازت ہی نہیں ہوگی۔ الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اجازت اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے، اور وہ بھی درست ہی سفارش کرے گا، غلط سفارش نہیں کرے گا۔ تو سفارش ہے، اللہ کے محبوب سفارش کریں گے، اسی سفارش کے مقام کو مقام محمود فرمایا گیا۔ یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ نے ہمیں نوازنے کے لیے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد کی ایک دعا بتائی، فرمایا جب اذان ہو جائے تو دعا یوں کیا کرو، درود پاک پڑھ کے، بعض علماء نے لکھا یوں پڑھ لیا کریں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھ کے پھر دعا پڑھے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا، اللہ اپنے محبوب کو اسی مقام محمود پہ پہنچائے التی وعدتا، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا۔ یہ آپ اللہ نے تو پہنچانا ہی ہے، لیکن جب ہم دعا کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اذان کے بعد کی اس دعا کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک عمل لکھا ہے، جو آدمی حج یا عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے، کوشش کے باوجود رسائی نہیں ہو رہی، فرمایا کہ دعا اذان کے بعد درود شریف پڑھ کے یہ دعا پڑھے، اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ مکمل تلبیہ پڑھے۔ یہ عمل ہے، کوئی حدیث کی بات نہیں، مجربات ہوتے ہیں علماء کے جو وظائف ہوتے ہیں ان میں یہ بات داخل، حدیث نہیں ہے کل کو آپ کہیں کہ جی حدیث میں ایسا نہیں۔ تو بہرحال یہ عمل کرنے سے یہ بہت سارے فوائد ہیں۔ تو اذان توجہ سے سننی چاہیے، جب ہو اپنے کام چھوڑ کر اذان کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اذان کے بھی ہر جملے کا جواب دینا چاہیے، اور پھر آخر میں یہ دعا جو ہے اذان کے بعد کی دعا یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں بھی اس کا اہتمام کروائیں، بچوں کو سکھائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بے پناہ رحمتیں برکتیں ہم پہ اتریں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو ان تمام اعمال کو زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة،
اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم باقية كباقية الوليد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم